बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। 3 ख़बरें और 3 ब्रेकआउट। इसके बाद बाज़ार 700 पॉइंट से इजाफ़ा कर गया। हमारा जो व्यू था कल, उसमें कारोबार का आगाज़ थोड़ी उसी तरीके से हुआ। 149 पॉइंट्स का इंट्राडे खसारा, 56,531 का लो। लेकिन जो 3 ब्रेकआउट रहे आज और मेजर बड़े ब्रेकआउट रहे इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स के, अब उन्होंने पूरा रुख बदला और कंफर्मेशन जो फैसला था वो आज हुआ। 717 पॉइंट्स का इजाफा। ख़बरों पर बात करेंगे और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्टॉक्स पे, ब्रेकआउट स्टॉक्स पर और दूसरे कुछ स्टॉक्स पर जिनमें के रिस्क काफ़ी अंडर कंट्रोल है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मार्केट का अपकमिंग क्या रुझान रहेगा। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम में और आगाज़ करते हैं 10 अरब डॉलर्स और ब्रेकआउट। 10 अरब डॉलर्स की जो मेजर डेवलपमेंट है, एक बार फिर से रीसरफेस हुआ ये न्यूज़, और इस बार हुआ केयरटेकर एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने दावा किया कि 10 अरब डॉलर्स की सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बस आने को ही है। मज़ीद चंद दिनों में पेट्रोलियम सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट आएगी। दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान पहुंच गया 71 करोड़ डॉलर्स की दूसरी किस्त के लिए। काफ़ी सारी वहाँ पर फरमाइशें रहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की, लेकिन बहुत बड़ा चूँकि किस्त नहीं थी, 71 करोड़ डॉलर्स की थी, तो उस हवाले से इतना मारे खेज नहीं रहा। तीसरे नंबर पर जो न्यूज़ रही और वहाँ पर हमने देखा कि टी बिल्स की कट ऑफ यील्ड में गिरावट देखी गई। 50, 49 और 45 बेसिस पॉइंट्स की तीनों टेन्योर के बिल्स पर गिरावट रही। 3 महीने 45 बेसिस पॉइंट, 6 महीने 49 बेसिस पॉइंट्स और 12 महीने का जो बिल है टेन्योर का, उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी रही। और इस गिरावट के बाद अब ये बिल तरतीब 21.49%, 21.49% और 21.50% की सतह पर आ गए। ये मेजर एक डेवलपमेंट थी। और उससे आगे जो एक ख़बर है, मिलर ट्रैक्टर्स और इंक्वायरी शुरू कर दी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अल्फ़ी साहब ने इंस्ट्रक्ट किया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है जो रिफ़ंड दिया गया मिलत ट्रैक्टर्स को साल 2018 और साल 2021 के दरमियान तकरीबन 12 अरब रुपए का, और ये ट्रांजैक्शन हुई थी बेनामी ट्रांजैक्शन जिनको कहते हैं, उस हवाले से रिफ़ंड किया गया था। स्टॉक की कीमत 6 रुपये 88 पैसे फिर आज गिरावट का शिकार हुई इसी न्यूज़ की वजह से। ईसीसी ने अप्रूव किया 423.726 मिलियन रुपए और पेट्रोलियम डिवीज़न की डिमांड रही और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कुछ टेक्निकल्स ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ग्राउंड्स हैं जिन पर ये पैसा खर्च किया जाएगा। पाकिस्तान रिफाइनरी अपग्रेड कर लिया उसने रिफाइनरी को इन लाइन विद न्यू रिफाइनिंग पॉलिसी। अब ये पहली रिफाइनरी है पाकिस्तान की जिसने के अपग्रेडेशन कर ली और उन स्टैंडर्ड्स पर कर ली जो कि नई रिफाइनिंग पॉलिसी में रखे गए थे। स्टॉक में आज ज़बरदस्त वॉल्यूम देखा गया, 4 करोड़ शेयर से लगभग काम हुआ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपना जो मेजर हमारा टॉपिक है, ख़बरों पर हमने बात की 3 ब्रेकआउट, और उन्होंने हमारा जो व्यू था कल का करेक्शन का उसको यकसर बदल कर रख दिया। 100 इंडेक्स में तेज़ी से इजाफा हुआ चूँकि इंडेक्स हैवी वेट थे। नेस्ले, पाकिस्तान लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम और OGDC तीनों स्टॉक्स में आज ब्रेकआउट देखा गया। नेस्ले 8,500 रुपये का ब्रेकआउट, पाकिस्तान पेट्रोलियम 87 to 88 रुपये का ब्रेकआउट और स्टॉक 90 रुपये से भी ऊपर छलांग लगा गया। 2 करोड़ और लगभग 43 लाख शेयर्स का काम हुआ पाकिस्तान पेट्रोलियम में। OGDC दूसरी तरफ 2 करोड़ 87 लाख शेयर्स का बड़ा काम देखा गया और स्टॉक 111-12 रुपये की रेजिस्टेंस को पार कर गया। अगले पॉसिबल टारगेट्स क्या रहेंगे अब इन स्टॉक्स में, और इस वक्त जो स्ट्रेटजी है
جن پر کل بھی ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے، خاص طور پر PPL اور OGDC پر. امید ہے آپ نے ان پر عمل کیا ہوگا اور خریداری بنائی ہوگی. جیسے ہی آج یہ بریک آؤٹ ہوئے، ٹارگٹ کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا OGDC کا. اب اگلا جو پاسبل ٹارگٹ ہے آج کی بریک آؤٹ کے بعد وہ 123 روپے کی سطح، جبکہ اس سے اگلا جو پاسبل ٹارگٹ ہے اگر یہ بریک آؤٹ ہوتا ہے ان فیوچر تو وہ 145 یعنی کہ 145 روپے کی سطح ہے. پاکستان پیٹرولیم کا اب جو نیکسٹ میجر ریزسٹنس لیول ہے اس بریک آؤٹ کے بعد، جو کہ کافی لمبے عرصے کے بعد ہم نے بریک آؤٹ دیکھا پاکستان پیٹرولیم میں، وہ 104 روپے ہے. 104 بریک کے بعد 124 روپے کا اگلا پاسبل ٹارگٹ پرائس رہ سکتا ہے. نیسلے پاکستان 8,800 روپے کی سطح پر بند ہوا اور اب بڑھ رہا ہے اسٹاک 11,500 روپے کی سطح پر، جو کہ اگلا میجر ریزسٹنس لیول رہ سکتا ہے یا ٹارگٹ پرائس رہ سکتا ہے نیسلے پاکستان کے لیے. والیومز میں آج اضافہ دیکھا گیا، 1 ارب شیئر سے بھی زیادہ کا کام ہوا اور وہ سب سے اس میں بڑی جو کنٹریبیوشن آئی وہ ورلڈ کال لمیٹڈ کی طرف سے آئی، جس نے اکیلے نے 38 کروڑ شیئر سے زائد کا کام کیا. سینرجی نے 4 کروڑ 51 لاکھ شیئرز، پاکستان ریفائنری تقریباً 4 کروڑ، پاک الیکٹرون 2 کروڑ اور 88 لاکھ شیئرز کا کام کر کے بالترتیب والیوم لیڈرز کی لسٹ پر رہے. ورلڈ کال بالکل تیاری میں ہے، جیسے کہ کل بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے. 1 روپے 65 کی جو ریزسٹنس ہے وہ لے جائے گی اسٹاک کو 2 روپے 20 پیسے کی سطح پر. اگلا جو پاسبل ٹارگٹ پرائس رہ سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جو میجر آج کی ڈیولپمنٹس ہیں ود ان دس مارکیٹ کا جو ٹرینڈ رہا، جہاں پر OGDC، PPL، اینگرو فرٹیلائزر، PSO، ماری پیٹرولیم، نیسلے پاکستان، TRG، دیوان ہرکولس اور پاکستان ٹبیکو کمپنی مجموعی طور پر ان 9 سٹاکس نے 534 پوائنٹس کی کنٹریبیوشن دی، ٹوٹل 717 پوائنٹس کی آج کی ریلی میں. لگ بھگ 80% کی کنٹریبیوشن انہی سٹاک سے آئی. انڈیکس ہیوی ویٹ اور بریک آؤٹ. OGDC PPL پر ہم آلریڈی بات کر رہے ہیں. اینگرو فرٹیلائزر ابھی سٹل 102 روپے کو پار نہیں کر پایا. جیسے ہی پار کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی خریداری کرنا ایک بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے. پاکستان پیٹرولیم، پاکستان اسٹیٹ آئل 172 روپے کی جو اگلی اس کی ریزسٹنس ہے اس کی جانب تیزی سے بڑھتا ہوا. ماری پیٹرولیم لگ بھگ 1850 روپے کا درمیان میں ٹارگٹ رکھے ہوئے. نیسلے پر ہم نے بات کر لی. TRG اس پر بھی پچھلے پروگرام میں بات کریں گے. داؤد ہرکولس اور پاک ٹبیکو پر بھی ہم اپنا ویو دے چکے ہیں پچھلے پروگرامز میں. بینک الحبیب، ملت ٹریکٹرز، بینک الفلاح، ہب پاور، HBL، لکی، فوجی سیمنٹ اور اینگرو پولیمر، جبکہ شیل نے بھی آج مندی دکھائی. موسٹلی سیمنٹس میں آج کریکشن دیکھی گئی، حالانکہ آٹوز اور سٹیل سیکٹر میں تھوڑا مثبت رجحان رہا، جہاں پر ٹی بیلز کی کٹ آف ییلڈ میں کمی دیکھی گئی تھی، اس کو پازیٹیو لیا. لیکن موسٹلی انڈیکس ہیوی ویٹ جو سٹاکس ہیں سیمنٹس میں، انہوں نے اتنا اس کو خوش آئند نہیں دیا. بینک الحبیب، ملت ٹریکٹر تھوڑی مزید کریکشن کر سکتا ہے، چونکہ اس وقت جو اس کی ایک سٹوری ہے وہ بریک ہوئی ہے، جو کہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ رکھے ہوئے ہے بہت شارٹ ٹرم کے ٹائم فریم پر. بینک الفلاح، ہب پاور دوسرے دن آج بھی کریکشن کی زد میں دیکھا گیا. HBL، لکی، فوجی سیمنٹ، اینگرو پولیمر کی اگر ہم بات کریں تو 42.5 روپیز کا اچھا سپورٹ لیول ہے پہلا. شیل پاکستان اپنے سٹیک کو بیچنے کا اور ایک لمبا پروسیجر ہے، چونکہ سعودی کمپنی اس کے لیے سلیکٹ ہو چکی، شیل نے اس کو سلیکٹ کر لیا. اب مزید جو ریگولیٹری اپروولز ہیں وہ درکار ہیں. 1 سال کا عرصہ لگے گا اس ٹرانزیکشن کو مکمل ہوتے ہوئے، اگر تمام ریگولیٹری اپروولز ٹائم پر ہوتی رہیں. والیومز آج 1 ارب 22 کروڑ شیئرز کا دیکھا بازار میں، اور مالیت کے لحاظ سے 36.4 ارب روپے کی ٹوٹل مالیت تھی ان اتنے بڑے شیئرز کی، چونکہ سب سے زیادہ کام چھوٹے سٹاکس میں ہوا جن کی ویلیو کم تھی، یعنی کہ ورلڈ کال، سینرجی، پاکستان ریفائنری اور پیل. یہ وہ 4 سٹاکس تھے جنہوں نے آج کا 70% والیوم کنزیوم کیا.
یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ کل کے 80 کروڑ کے مقابلے میں آج 1 ارب 22 کروڑ جو کہ بڑا جمپ تھا، 52% کا اضافہ تھا، لیکن ویلیو 31.7 ارب سے صرف 36.4 ارب روپے پر ہی پہنچ سکی۔ کل آج 371 سٹاکس میں ٹریڈ رہا، 3,38,609 ٹوٹل نمبر آف ٹریڈز دیکھی گئیں کل کے 3,11,887 نمبر آف ٹریڈز پر۔ کچھ دوسرے سٹاکس جس میں کہ ہم بات کریں گے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں موجودہ لیولز پر، ایک شارٹ لسٹ کیا۔ بنو وولن ملز اور 23 روپے کا اب موجودہ جو ریزسٹنس ہے سٹاک میں، اس کے اوپر ایک بڑا لمبا ٹارگٹ رہے گا، بڑا پوٹینشل سٹاک رکھے ہوئے ہے۔ 40 سے 45 روپے کی اگلی جو پاسبل ٹارگٹ ہے نیئر ٹرم کی، وہ اٹین کر سکتا ہے، اس کو حاصل کر سکتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ بنیز لمیٹڈ اور 15 روپے 30 پیسے سٹاک آج بند ہوا۔ اپ کمنگ جو ریزسٹنس ہے یا ٹارگٹ رہ سکتا ہے وہ 26 سے 27 روپے کا، اور یہ ابتدائی ٹارگٹ پرائس ہے۔ سسٹمز لمیٹڈ کو کبھی مت بھولیں، اور اتنی پوٹینشل سٹاک بالکل اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے، کوئی موو نہیں کر رہا، لیکن انڈر دا سرفیس آف دا مارکیٹ سٹاک کی جو فارمیشن ہے اور پورے انڈسٹری میں لیڈر ہے اپنی آئی ٹی سیکٹر میں، سٹل کوئی موو نہیں بنا رہا، لیکن ایک پوٹینشل ہے 100%، مور دین 100% کی سٹاک میں کیپٹل گین کی پوٹینشل ہے۔ موجودہ لیولز پر انویسٹ کرنا ایک بہت ہی بہتر آپشن ہو سکتا ہے سٹاک میں۔ ریپلیس کیا جو کہ آج 100 انڈیکس کو کچھ دوسرے سٹاکس نے، جس میں کہ ہم نے بات کر چکے انڈیکس ہیوی ویٹ نے، اور اسی کی بدولت آج 100 انڈیکس 717 پوائنٹس اضافہ کرنے میں کامیاب دیکھا گیا۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مزید خبروں اور مزید تجزیات کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔